السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انصاری منقبت میں۔ محترم ناظرین حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگان دین اللہ رب العزت کے، ایک ایسے ولی اللہ کی سوانح حیات، جی ہاں، جنہوں نے لمبی اور طویل عمر پائی۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی خدمت کی اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے۔ یہ ان بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جن کا استقبال کرنے خود حضور پرنور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک ہندوستان تشریف لائے۔ یہ ان بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جنہوں نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی گشت لگائی اور عالم ہندوستان کو پرچم بلند کیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جن کے چہرے مبارک سے اگر ایک نقاب بھی اٹھ جاتا تو مخلوق خدا سجدہ ریز ہو جاتی۔ وہ اپنے چہرے پہ 7 نقاب لگائے رکھتے تھے۔ یہ ان بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جنہوں نے صحابی رسول بابا رتن ساہو سے ملاقات کی۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سرکار سرکارہ پیر پیرا سرکار بدی الدین زندہ شاہ مدار تابعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سید بدی الدین احمد ہے، لقب قطب المدار اور کنیت بور تراب۔ حضرت بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار کے والد ماجد کا نام حضرت حاجی سید شاہ قطب الدین علی حلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی کا نام حضرت حاجرہ اور دادا کا نام سید بہاء الدین اور نانا کا نام سید عبداللہ ہے۔ آپ کی پیدائش 1 شوال 242 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 30 جنوری 857 پیر کے دن سیریا ملک شام کے حلب شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا نسب حضرت امام علی ابن ابو طالب سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت بدی الدین احمد بن حضرت سید علی حلبی بن حضرت سید بہاء الدین بن حضرت سید جہر الدین بن حضرت سید احمد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ اس کے علاوہ آپ کا نام بدی الدین مطلب لوگوں کے دلوں میں محبت پہنچانا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد آپ کی بسم اللہ خانی کی رسم سنت عطا کی گئی اور آپ کے استاد حضرت علی ربانی حضور حجیبہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دین حاصل کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ جی ہاں، ایک کتاب ذوالفقار وتی جو مکن پور شریف کے چاند کان ذوالفقار ولی بابا نے خود لکھی ہے، اس کتاب کے مطابق آپ نے قرآن پاک 1 ہفتے میں حفظ کر لیا تھا اور قرآن پاک کے سبھی چھوٹے بڑے نقطوں کا وید اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر آپ کے استاد بڑی حیرت میں پڑ جاتے تھے اور قرآن پاک کے ان نقطوں کا فرق خود سمجھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو کچھ ہی وقت میں علم تفصیل، فقہ، علم حدیث اور یہاں تک کہ اللہ کی آسمانی کتابوں توریت، انجیل، زبور کا بھی علم حاصل ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وقت عالم دانتوں تلے انگلی چبانے کے مجبور ہو گئے اور مشکلوں کا بھی حل بڑی آسانی سے کرنے کے شوقین تھے جو بڑے بڑے عالموں کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس طرح سے آپ کی شہرت آس پاس کے چاروں علاقوں میں ہونے لگی
آپ کی عمر مبارک جب 14 سال کی ہوئی تو آپ کو پہلی بار حج کرنے کا خیال آیا اور والد ماجد کی اجازت سے حج کا سفر جاری کیا۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد آپ کے کان مبارک میں مدینہ شریف کا سفر کا پیغام ہوا۔ پھر آپ نے آغاز سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی، اور کچھ روز آپ مدینہ شریف میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر روحانیت طاقت حاصل کرتے رہے۔ جی ہاں، ایک روایت کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مولا کائنات کو حضرت مولا علی ابن طالب کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا، اے علی، تم بدی الدین رحمت اللہ علیہ کی تربیت کرو اور روحانی غیب سے مالا مال کرو۔ اس طرح کہیں وقت آپ نے وہاں گزارا اور حضور پاک کا فرمان ہوا، اے بدی الدین، اب آپ ملک ہند جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دین علم سکھاؤ، ملک ہندوستان کو اسلام کے نور سے لبریز کرو۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، اے میرے جد و سلطان انبیاء، آپ نے ہندوستان کا تخت و تاج حکومت خواجہ معین الدین چشتی کو عطا کیا ہے اور مجھ فقیر کو بھی وہیں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سن کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدی الدین، معین الدین حسن کو ہندوستان کی حکومت سونپی جائے گی، لیکن آپ کو اللہ نے چاروں سمت، مغرب سے مشرق تک، جنوب سے شمال تک کی حکومت سونپی ہے۔ اللہ نے آپ کو مدار العالمین کے مرتبے عہدے پر فائز کیے ہیں۔ آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ یہ فرمان سن کر آپ نے ہندوستان کا سفر جاری کیا اور جہاز سے سفر کا آغاز کیا۔ جہاز میں سفر کرنے والے لوگوں کے ساتھ تبلیغی سلسلہ جاری کیا، لیکن اسی بیچ کچھ لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا۔ یہ منظر اللہ پاک کو گوارا نہ ہوا۔ تبھی حکم الہی سے دریا میں طوفان آیا اور جس سے جہاز کا چکنا چور ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے جہاز کی ایک لکڑی کے ٹکڑے کے سہارے سمندر کے کنارے پہنچایا جو ملک ہند تھا، اور سامنے ایک بزرگ جلوہ افروز تھے۔ ان کے ساتھ آپ ایک محل میں گئے جہاں ایک تخت پر آپ کے جد کریم سلطان و انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ساتھ میں آنے والے بزرگ خواجہ خضر تھے۔ نظارہ دیکھتے ہی آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور پاک نے آپ کو اٹھاتے ہوئے سینے سے لگایا اور بھوک کے بارے میں پوچھا، اور پھر رسول کریم مصطفیٰ کے حکم سے جنتی کھانا اور کپڑوں کا انتظام کیا گیا، اور حضور پاک نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے 9 لقمے کھلائے، پانی پلایا اور جنتی لباس بھی پہنایا، جس کے بعد آپ نے کنڈیا ہنڈیا جیسے 9 علم حاصل کیے، یہاں تک کہ اس کے بعد آپ کو تا زندگی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی اور کبھی بھی لباس میلا نہ ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جسے تمباوتی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اب کھمبات نام سے مشہور ہے، اور یہ محل آج بھی زمین سے 20 سے 30 فٹ نیچے موجود ہے، جہاں آپ کی کچھ نشانیاں بھی موجود ہیں۔ وہاں کے مدار خدمتگار مولانا ملتان صاحب، جو مولانا اشرف علی چترویدی سے سلسلہ جمالیہ مداریہ کی خلافت لے کے وہاں کی خدمت کرتے ہیں، جس کے لمبے سفر کے بعد آپ نے اجمیر کا سفر جاری کیا اور کوکلا پہاڑی پر پہنچے۔ جب خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر ہوئی تو اپنے کوکلا پہاڑی کا سفر جاری کیا۔
कई दिन एक साथ रहने के बाद आप हजरत बदियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सभी को बुलाकर ऐलान फरमाया कि मोइनुद्दीन हसन कयामत तक सुल्तान हिंद हैं और कयामत तक आपकी निगहबानी करेंगे, जिससे आपकी सारी गम तकलीफें दूर होंगी। दुआ करने के बाद आपने फिर इरादा हज करके सफ़र जारी किया। महीनों पैदल सफ़र करने के बाद हज के सारे अरकान पूरे किए और मदीना मुनव्वरा को रवाना हुए और मदीने शरीफ रसूल पाक के रोज़े मुबारक की जियारत के साथ सलातो सलाम पेश किया। फिर हजरत अली इब्न तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े मुबारक की जियारत की और कुछ अरसे बाद हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक की जियारत की और फिर अपने मुरीदों के साथ वतने हिंदुस्तान के सफ़र की तलब की। नाजरीन हजरात, आगे की सवाने हयात वीडियो पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। जी हाँ, आगे की वीडियो और तमाम औलिया बली की सवाने हयात इस्लामी नॉलेज के साथ नात शरीफ जैसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अंसारी मनकबत को सब्सक्राइब करके नोटिस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।